بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے تشبیہ ضمنی کی جو 3 مثالیں تھیں ان کی وضاحت کی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ تینوں مثالیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کے سبق میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے ان تینوں مثالوں پر جو مصنف نے بحث کی ہے اس بحث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم ترجمہ کرتے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تشریح بھی کرتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے، قد ينح الكاتب او الشاعر منحا من البلاغتی، کبھی کبھی مضمون نگار یا شاعر بلاغت میں ایک ایسی راہ اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کاتب بولتے ہیں جو مضمون نگاری کرتا ہے، اور شاعر بولتے ہیں جو کہ نظم وغیرہ کہتا ہے۔ تو کاتب انشا پرداز بھی کہہ لیں، یا نثر نگار کہہ لیں، یا مضمون نگار کہہ لیں، تینوں معنی درست ہیں۔ تو میں نے مضمون نگار کا ترجمہ کر دیا تھا چونکہ یہ زیادہ بولنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی مضمون نگار یا پھر شاعر بلاغت میں ایک ایسی راہ اختیار کرتا ہے، یا بلاغت کی ایسی راہ اختیار کرتا ہے، یوحی فیہ بالتشبیہ، کہ جس میں وہ تشبیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، من غیر ان یصرح بہ، تشبیہ کی صراحت کیے بغیر، فی صورت من صورہ المعروفہ، تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں۔ یعنی کہ جو تشبیہ کی معروف صورتیں ہیں، ہے نا، جس میں واضح طور پہ صاف صاف تشبیہ دی جاتی ہے، تو ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو اختیار نہ کر کے یہ مضمون نگار یا شاعر کیا کرتا ہے، تشبیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایک دم سامنے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں فلاں ہوں، اور کوئی شخص وہ ہے جو کہ پردے کی اوٹ سے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ واضح طور پہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہا نا، مطلب ایک دم سامنے تو نہیں ہے آپ کے، بلکہ چھپ چھپ کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ جو ہے صاف صاف بیان کر دی جاتی ہے نا۔ تو اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے کبھی جو ہے کسی سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم آپ سے ناراض ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ناراضگی کا صاف صاف اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ تو کبھی تو بات ڈائریکٹلی کہی جاتی ہے، اور کبھی بات انڈائریکٹ کہی جاتی ہے۔ ایسے ہی تشبیہ کبھی تو ڈائریکٹ دی جاتی ہے، اور کبھی انڈائریکٹ دی جاتی ہے۔ تو جب کبھی تشبیہ کی طرف صرف اشارہ کیا جائے، اور تشبیہ جو ہے ایک دم سامنے لا کر پیش نہ کی جائے، تو اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یفعل ذلک نزوعا الی الابتکار، اور مضمون نگار یا شاعر ایسا کرتا ہے نزوعا الی الابتکار، انوکھے پن کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے۔ یعنی کہ اس کا میلان طبعی ہوتا ہے انوکھے پن کی طرف، کہ وہ ایک انوکھی چیز پیش کرے۔ اگر تشبیہ کو بھی پیش کرے تو ایک انوکھے انداز میں پیش کرے، تو انوکھے پن کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ وَإِقَامَةً لِلدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي أَسْنَدَهُ إِلَى الْمُشَبَّهِ، اور دلیل قائم کرنے کے لیے کرتا ہے، ایسا دلیل قائم کرنے کے لیے کرتا ہے اس حکم پر جس کی اسناد اس نے مشبہ کی طرف کی ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ پہلے ایک بات وہ کہہ دیتا ہے نا، مشبہ کے بارے میں ایک بات کہہ دیتا ہے، اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے نا۔ جیسے آپ اوپر دیکھیے، جیسے کہا گیا کہ جو ہے کریم شخص کے مالداری سے خالی ہونے پر نکیر مت کر۔ تو اب یہ جو ہے جو کریم شخص ہے، اس کے بارے میں جو ہے کہا ہے کہ جو ہے اگر وہ مالداری سے خالی ہے تو اس پر نکیر مت کر۔ ایک بات کہہ دی، نکیر کیوں مت کر، تو اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے نکیر مت کر، ہے نا۔ تو جو ایک بات کہی گئی ہے پیچھے، اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے آگے دلیل دے کر کے، اور اسی دلیل کے اندر جو ہے تشبیہ چھپی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ ایسا کرتا ہے شاعر یا مضمون نگار انوکھے پن کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے، وہ اقامۃ للدلیل، اور دلیل قائم کرنے کی وجہ سے اس حکم پر کہ جس کی اسناد مشبہ کی طرف کی گئی ہے، اور رغبتاً فی اخفاء التشبیہ، اور تشبیہ چھپانے میں رغبت کی وجہ سے، یعنی کہ اس کو رغبت ہوتی ہے کہ تشبیہ کو چھپایا جائے۔ کیوں چھپایا جائے؟ لأن التشبیہ کلما دق وخفی کان ابلغ وافعل فی النفس، اس لیے کہ تشبیہ جس قدر
دقیق ہوتی ہے یعنی کہ باریک ہوتی ہے، و خفیہ اور پوشیدہ ہوتی ہے، کان ابلغ و افعل فی النفس تو وہ اتنی ہی زیادہ بلیغ ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ نفس میں اثر انداز ہونے والی ہوتی ہے، اتنی زیادہ نفس میں مؤثر ہوتی ہے نا. یعنی کہ ایک شعر ہے کہ بے محابہ ہو اگر حسن تو وہ بات کہاں، جس طرح چھپ کر کے ہوتا ہے نمایاں کوئی. تو اگر ایک دم بے محابہ کوئی شخص سامنے آ جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، لیکن چھپ چھپ کر کوئی نمایاں ہو تو اس میں زیادہ ایک اثر ہے. تو ایسے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ تشبیہ کھل کر سامنے رکھ دی جائے، کھول کے سامنے رکھ دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ کھول کے سامنے نہیں رکھی گئی بلکہ وہ جو ہے تھوڑی تھوڑی آپ کو محسوس ہو رہی ہے. اب دیکھیے آگے کہہ رہے کہ انظر الی بیت ابی تمام، آپ ابو تمام کے شعر کی طرف دیکھیے. فإنه يقول لمن يخاطبها، ابو تمام اپنے مخاطب سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا تستنکری خلوف الرجل الکریم من الغنى، کہ تم نکیر قائم مت کرو مالداری سے خالی ہونے پر، کریم شخص کے مالداری سے خالی ہونے پر نکیر قائم مت کرو. فإن ذلك ليس عجیبا، اس لیے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. کیوں؟ لأن قمم الجبال، اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹیاں، وہی اشرف الاماکن واعلاها، جو کہ پہاڑ کی سب سے معزز اور سب سے بلند جگہ ہوتی ہیں چوٹیاں، لا یستقر فیہا ماء السیل، ان میں سیلاب کا پانی نہیں ٹھہرتا. یہ بات اس نے کہی، ٹھیک ہے نا. اب کہنے کہ علم تلمح ہونا تشبیہن، کیا آپ نے یہاں پر تشبیہ محسوس نہیں کی؟ جب اس نے کہا کہ بھئی جو پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں ان پر پانی نہیں ٹھہرتا، جب اس نے یہ لفظ بولا تو آپ نے تشبیہ محسوس کی کہ نہیں کی؟ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ انہ یشبہ ضمنا الرجل الکریم المحروم الغنى، کہ ابو تمام تشبیہ دے رہا ہے ضمناً کریم شخص کو، المحروم الغنى جو کہ مالداری سے محروم ہو چکا ہو، اس کو تشبیہ دے رہا ہے بقمۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی سے، وقد خلت من ماء السیل، جو کہ سیلاب کے پانی سے خالی ہو چکی ہو، اس سے تشبیہ دے رہا ہے نا. گویا کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے کریم شخص کے مالداری سے خالی ہونے پر نکیر قائم مت کرو، کیونکہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا. تو جیسے اس نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر پانی نہیں ٹھہرتا، تو گویا کہ وہ کریم شخص کو پہاڑ کی چوٹیوں سے تشبیہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کریم شخص جو ہے پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، اور جس طرح پہاڑ کی چوٹی پر پانی نہیں ٹھہرتا ویسی جو ہے کیا بولتے ہیں کریم شخص کے پاس جو ہے مال نہیں ٹھہرتا. تو یہ اس نے تشبیہ دی ہے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَضَعْ ذَلِكَ صَرِيحًا، لیکن اس نے اس تشبیہ کو جو ہے صراحت کے ساتھ پیش نہیں کیا، بل اتا بجملۃ مستقلۃ، بلکہ وہ ایک مستقل جملے کو لے کر کے آیا. وضمنها هذا المعنى، اور اس جملے کے اندر اس نے اس معنی کو شامل کر دیا فی صورت برہان، دلیل کی صورت میں. یعنی کہ اس نے جب ایک بات کہہ دی تو دوسری بات اس نے جو ہے بطور دلیل پیش کی تھی، لیکن اس دلیل کے اندر اس نے جو ہے تشبیہ کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ واضح ہو گیا ہوگا. اب دوسری مثال دیکھیے، دوسری مثال یہ والی قد یشیب الفتح، کہنے کہ وَيَقُولُ ابن الرومی، ابن رومی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان الشاب قد یشیب ولم تتقدم به السن، کہ کبھی کبھی نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ولم تتقدم به السن، حالانکہ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوتی ہے نا، اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہوتی، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَجِيبٍ، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بات اس نے کہہ دی کہ جو ہے کبھی کبھی جو ہے نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور حالانکہ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. اب ایک بات اس نے کہہ دی، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس بات پر وہ دلیل قائم کر رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے. اس پر آپ تعجب مت کرو کہ جو ہے نوجوان کے بال کیسے سفید ہو سکتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اب اس پر دلیل پیش کر رہا ہے. کیسے؟ فَإِنَّ الْغُصْنَ الْغَضَّ الرَّطِيبَ قَدْ يَظْهَرُ فِيهِ الزَّهْرُ الْأَبْيَضُ، اس لیے کہ تر و تازہ شاخ، غض کا معنی بھی تر و تازہ آتا ہے اور رطیب معنی بھی تر و تازہ، اس لیے کہ تر و تازہ شاخ میں قد يظهر فيه الزهر الابيض، اس لیے کہ تر و تازہ شاخ میں کبھی کبھی سفید پھول نکل آتا ہے.
تو جیسے ایک تر و تازہ شاخ میں جو کہ ایک دم تر و تازہ ہے، ہری بھری ہے، تو تر و تازہ شاخ کے اندر سفید پھول نکل آتا ہے، ویسے ہی نوجوان کے سر میں جو ہے سفید بال نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ذرا غور کیجیے یہاں پہ اس نے تشبیہ دی کہ نہیں. حالانکہ جو دوسرا جملہ اس نے کہا ہے وہ جملہ پہلی والی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ساتھ میں تشبیہ بھی ہو گئی. تشبیہ کیسے ہو گئی؟ اس نے جو ہے نوجوان کو تر و تازہ شاخ سے تشبیہ دے دی، اور اس کے سر میں جو سفید بال ہو گئے ہیں ان کو پھول سے تشبیہ دے دی. فرماتے ہیں فابن الرومی ہنا لم یأتی بتشبیہ صریح، تو ابن رومی یہاں پر جو ہے تشبیہ صریح کو لے کر نہیں آیا. فإنه لم يقل، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان الفتى وقد وخطه الشيب كالغصن الرطيب حين اظهاره، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نوجوان کے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں وہ اس تر و تازہ شاخ کی طرح ہے، وہ تر و تازہ شاخ کی طرح ہے حين اظهاره، جس وقت اس پر پھول آتا ہے. تو اس نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ نوجوان جو ہے تر و تازہ شاخ کی طرح ہے، یہ تو تشبیہ صریح ہو گئی، بلکہ اس نے تشبیہ کو جو ہے ضمناً پیش کیا ہے. ولکنہ اتی بذالک ضمناً، بلکہ وہ اس تشبیہ کو ضمناً لے کر کے آیا ہے. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم جو ہے تیسری مثال پڑھتے ہیں، یہ والی مثال. من یہن یسل الہوان علیہ. ویقول ابو الطیب، ابو طیب کہتے ہیں ان الذی اعتاد الہوان یسہل علیہ تحملہ ولا یتألم بہ. کہہ رہے ہیں کہ ابو طیب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ ذلت کا عادی ہو چکا ہو، وہ شخص جو کہ ذلت کا عادی ہو چکا ہو، یسہل علیہ تحملہ، اس کے لیے ذلت کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. ولا یتألم بہ، اور اس کو جو ہے اس ذلت سے تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک، ایک بات کہہ دی. اب جو ہے ایک جو بات کہی ہے کہ بھی جو ہے ذلیل شخص کے لیے ذلت اٹھانا جو ہے آسان ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، ایک بات کہہ دی. اب یہ بات جو ہے ممکن ہے، اس بات کو آپ قابل تعجب مت سمجھو یا اس بات کا انکار مت کرو. اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لے کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی دلیل کے اندر تشبیہ پوشیدہ ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ ولیس ھذا الادعاء باطلا، یہ دعویٰ باطل نہیں ہے. کیوں؟ لأن المیت اذا جرح لا يتألم، اس لیے کہ مردہ شخص اذا جرح، اگر اسے زخم دے دیا جائے، اسے زخمی کر دیا جائے، لا يتألم، تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے نا. تو اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے مردہ شخص کو زخمی کر دینے سے اسے تکلیف نہیں ہوتی، ویسے ہی ذلیل شخص کو ذلت اٹھانے میں تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب غور کیجئے جو دوسرا جملہ اس نے کہا ہے وہ اگرچہ پہلے والے جملے کی تائید و سپورٹ میں ہے، بطور دلیل و برہان لایا گیا ہے، لیکن تشبیہ بھی ہے. تشبیہ کیسے ہے کہ اس نے ذلیل شخص کو مردہ شخص سے تشبیہ دے دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ذلت جس کو وہ اٹھا رہا ہے اس کو وہ زخم سے تشبیہ دے دی. کہہ رہے وفی ذالک تلمیح بالتشبیہ، اس میں جو ہے تشبیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فی غیر صراحۃ، صراحت کی بغیر. ففی الابیات الثلاثۃ تجد ارکان التشبیہ وتلمحہ، تینوں اشعار کے اندر آپ تشبیہ کے ارکان پائیں گے، وتلمحہ، اور اس کو محسوس کریں گے. ولکنک لا تجدہ فی صورۃ من صورہ التی عرفتها، لیکن آپ تشبیہ نہیں پائیں گے تشبیہ کی ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں جس کو آپ پہچان چکے ہیں. یعنی کہ تشبیہ کی جتنی شکلیں آپ نے پہچان لی ہیں اب تک جو پڑھی ہیں، تو ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں تشبیہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. بلکہ تشبیہ صرف محسوس ہوگی اور صاف صاف آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہذا یسمى بالتشبیہ الضمنی، اسی کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ پہلے ایک بات کہہ دی جاتی ہے، پھر اس بات پر دلیل قائم کی جاتی ہے، اور اسی دلیل کے اندر تشبیہ جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے. اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ان تینوں مثالوں کی روشنی میں بات واضح ہوگی. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم قاعدہ اور پھر نموذج پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم.